اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. پھر صلوات پڑھیں محمد والے. قرآن کریم کے 15ویں جز کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی آیت سورۃ الاسراء، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے. اس کے الفاظ پر، معنی پر خوب توجہ فرمائے. قرآن کریم کے بارے میں ہے: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس کی طرف، یعنی اس راستے کی طرف جو اقوم ہے. اقوم کا کیا معنی ہے؟ سب سے زیادہ استوار، بالکل سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں کوئی کمزوری نہیں. یہ سارے معنی اس میں شامل ہیں. اور اگلی بات بہت ہی قابل غور ہے کہ قرآن کی خوشخبری کن کے لیے؟ یہ اس لیے بات کلیئر کی اللہ نے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے بھئی اللہ تعالیٰ جو قرآن میں خوشخبریاں دے رہا ہے وہ خوشخبریاں کن کو دے رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ سمجھیں کہ ہمارے لیے ہے جبکہ ان کے لیے ہو نہ، دھوکے میں رہیں. تو غور سے سنیے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو. کون مومن؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، جو نیک ہیں. یعنی ان کی شخصیت ایسی ہے کہ نیکیاں پھوٹتی ہیں اس سے، اچھے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں. جب اس کے بارے میں ہم تصور ذہن میں لائیں تو ہمارے ذہن میں کسی گڑبڑ انسان کا تصور نہیں آتا، کسی بے ایمان جھوٹے کا تصور، کسی بد اخلاق گالیاں بکنے والے کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ تصور آتا ہے کہ اس بندے کو نیکی کرتے ہی دیکھا. یہ تصور. باقی انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، جذبات میں سستیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی شخصیت پر غالب رنگ کس چیز کا ہے؟ ان کو خوشخبری. اور ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں. اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا. خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے پاس. صلوات پڑھیں محمد والے. پہلے بھی گزرا، تکرار ہو رہی ہے کہ جو دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں اپنے کاموں میں اور جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں ان میں کیا فرق ہے. آیت نمبر 18 اور 19 اور 20. من کان یرید العاجلہ، جس کا ارادہ جلدی ملنے والی کا ہو، یعنی دنیا کا ہو. اس لیے عاجلہ کہا ہے کہ آخرت اس کے بعد ہے، ابھی ہمارے سامنے دنیا ہے. جس کا ارادہ اس دنیا کا ہو، عجلنا لہو فیہا، تو ہم بھی اس کے لیے جلدی کر دیتے ہیں کہ اتنا یہ جو پاگل ہو رہا ہے تو کچھ ڈال دو اس کو. لیکن کتنا؟ ما نشاء، جتنا جو ہم چاہیں اتنا دے دیتے ہیں. لمن نرید، جسے چاہیں. بعض اوقات ہم دنیا کے لیے پاگل ہے، کچھ بھی نہیں ملتا اس کو، لیکن انجام کیا ہوتا ہے اس کا؟ ثم جعلنا لہو جہنم، پھر اس دنیا کے بعد ہم اس کے لیے جہنم قرار دے دیتے ہیں. یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ انتہائی قابل مذمت حالت میں دھتکارا ہوا ڈال دیا جائے گا. 19. ومن اراد الآخرہ، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو. یہ کبھی بھی مطلب یہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کہ آخرت کا ارادہ ہے تو جا کے بیابان میں بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو نہ کرو. یہ تو فضول ہے، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں. یعنی اپنے تمام کاموں کو، رزق حلال کی کوشش کو، اپنے روزمرہ مصروفیات کو
اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے سائے میں لے آئے. اس کو دنیا میں رہنا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، لیکن اصل مقصد اس کا آخرت ہے. وہ آخرت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جس کا آخرت کا ارادہ ہو، اور یہ اگلا جملہ قابل غور ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ بھی کرے، نہ کہ آخرت کا ارادہ کر کے گھر بیٹھ جائے، کام دوسرے ہو کہ میرا ارادہ آخرت کا ہے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، قرآن مجید بڑی کلیئر تصویر پیش کرتا ہے. اور وہ اس آخرت کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے وہ بھی کرے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ صاحب ایمان بھی ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ والے جو لوگ ہیں ان کی کوششوں کی شکر گزاری کی جائے گی، قدردانی کی جائے گی. اب یہ دو گروہ ذکر ہوئے نا، ایک جو دنیا کے ارادہ رکھتے ہیں، ایک جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں. اگلی آیت بڑی عجیب ہے. اللہ فرما رہا ہے کُلًّا نُمِدُّ، ہم ان دونوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ کا نظام عجیب ہے. انتخاب تم کرو، ہم تمہاری بھی ہیلپ کریں گے. اچھے کا انتخاب کرو گے، اچھے میں تمہاری ہیلپ ہوگی. برے کا انتخاب کیا ہے، برے میں تمہاری ہیلپ کریں. عجیب بات نہیں. برے میں اچھے میں ہیلپ کیا اللہ کی، برے میں ہیلپ کیا ہے کہ جو اپنے اختیار سے اچھائی کرے، اللہ آہستہ آہستہ اسے اچھائیوں سے اس کی طبیعت کو مانوس کر دیتا ہے، اس کے لیے آسان سے آسان ہوتی جاتی ہیں. اور اگر برائی کرے اور کرتا رہے تو برائیاں اس کی طبیعت میں شامل ہو جاتی ہیں، پھر وہ اچھائی سے بدکتا ہے. اس سے کہو مسجد چل، اس کو موت پڑتی ہے. اس سے کہو سینما چل، آپ کے ماتھے کا بوسہ لے گا، یار کیا بات ہے تیری، یعنی بدک جاتا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں فرمایا کہ ہم دونوں کی ہیلپ کرتے ہیں. تم انتخاب کرو، پھر جس طرف تم چلنا چاہتے ہو ہم ہوا تمہارے لیے سازگار کر دیں اگر تم نے ایسا ہی کر. کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی دنیا والوں کو بھی. اور اگر دنیا والوں کو یہ کائنات تعاون نہ کرتی تو کیسے اتنے دنیا کماتے، کیسے اتنے آرام و آسائش میں رہتے، اتنے زیادہ گناہ کر کے بھی. یہ معنی. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا ممنوع نہیں ہے، دونوں کو کرے گا. جو چاہ رہا ہے تو بھی لے لے، تو برا چاہ رہا ہے تو بھی لے لے. لیکن اس میں یاد رہے کہ اختیار انسان خود کرتا ہے، نہ کہ اللہ کوئی اچھائی چاہ رہا ہو اللہ برائی کی طرف دھکیل دے، کوئی برائی چاہ رہا ہو اللہ اسے کہے تو ادھر آ جا. ایسا نہیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ. بہت ساری آیات ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی. بہرحال جلدی جلدی ہم جتنی ہو سکے بیان کرتے ہیں. والدین کے بارے میں امپورٹنس دیکھیں والدین کے ساتھ اچھے رویے کی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا. نمبر 1، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی توحید کے ساتھ جو برترین چیز ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی جوانی آئے تم پر اور وہ بیچارے بوڑھے ہو جائیں تو تمہیں ساری جوانی انہی پہ نکالتے رہو. باہر کا غصہ بھی جو چڑھا ہو وہ انہی پہ نکالو. ہوتا ہے ایسا. الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے. اگر تیرے پاس ان میں سے بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان میں سے ایک یا دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. اس میں روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں اگر اف سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوتی تو اللہ وہ یہاں پہ کرتا. اف کیا؟ اف کا مطلب کیا ہے؟ بندہ میں تھک گیا. اف کا لفظ عربی کب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز سے تھا بیزار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اف بھئی میں کم ترین یہ لفظ ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں. بہت دفعہ انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. ماں باپ کے آگے بد زبانی کرنے میں، بد اخلاقی کرنے میں. اس کا اندازہ آپ لگا لیں کہ اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ اس کو بیان کیا، اس کی امپورٹنس کی وجہ سے. ان کو اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے احترام سے ان سے بات کرنا۔ ائمہ کی دعاؤں میں پروردگار، صحیفہ میں ہے، پروردگار مجھے اس طرح بنا دے کہ میں اپنے والدین سے کے سامنے اس طرح کھڑا ہوں جس طرح بادشاہوں کے سامنے غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کے سامنے غلام کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب انسان اپنے اندر احساس ذلت کرتا ہے تو کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہاتھ کیسے اس کے مسکینوں کی طرح یوں ہوتے ہیں؟ تو رحمت سے بھرے ہوئے اپنے جو دونوں بازو ہیں وہ باندھ کر ذلت کے ساتھ، یعنی ان کو لگے ہی نہ کہ کوئی ہمارے سامنے پہلوان کھڑا ہوا، ان کو لگے کہ ہمارا غلام کھڑا ہوا۔ عجیب ہے اللہ کے لفظ، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ وَقُلْ، اور اگر غصہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، اف کرنے کا دل کر رہا ہو، اف نہیں کرنی، اونچا بولنے کا دل کر رہا ہو، اونچا نہیں بولنا، منہ سے نکلے تو تیرے کیا نکلے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا بھی ایسی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ان کو اونچا بولنے سے پہلے اپنی اوقات یاد کر، تو اب بیچ میں پیشاب کر دیتا تھا، تو ابھی تو چودھری بن کے پھر رہا ہے، تو گندا مندہ خود ہی ہو جاتا تھا، اتنی تیری اوقات نہیں تھی کہ تو اپنا پیشاب ہی صاف کر دے اپنے اوپر سے۔ کون کرتے تھے؟ اے پروردگار اسی طرح ان پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، اوقات یاد کرائی ہے، ان کا احسان یاد کرایا، تاکہ بندے کو اگر بہت ہی زیادہ جوش آ رہا ہے تو اپنی اوقات میں آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں فرمایا وَلَا تَزْنُوا یا وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا، فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، اور اس میں بڑی بلاغت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ زنا کے قریب نہ جاؤ یعنی وہ تمام کام اس کی رینج میں آتے ہیں جو سبب بن سکتے ہیں کہ بعد میں زنا کر دیں، جیسے نامحرم کو دیکھنا، جیسے نامحرم سے چیٹنگ کرنا، خفیہ رابطہ رکھنا، جیسے گندی فلمیں دیکھنا، گندے مناظر دیکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ وہ جب شیطان نے، جیسے شکاری نے پھنسانا ہوتا ہے نا شکار کو، تو وہ دانہ پھینکتا ہے سامنے، وہ سمجھتا ہے میں دانہ کھا رہا ہوں، میں کوئی پھنس رہا تھوڑی ہوں، پتہ تب چلتا ہے جب دھڑام سے جال کے اندر پھنس جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب بھی نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ خطرہ 440 وولٹ ہے، ادھر نزدیک بھی نہ جاؤ، کھینچ لے گا تمہیں۔ جیسے یہ جو جہازوں کے انجن ہوتے ہیں، جیٹ انجن، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جب یہ چلنے لگے تو اس کے اتنے میٹر کے اندر کوئی کھڑا نہ ہو، کھینچ کے اندر لے جائے گا، اتنی پاور سے وہ کھینچتا ہے۔ تو یہ جو شہوات ہیں یہ بہت طاقتور قوت ہے، تو جو چیزیں ان کو بھڑکاتی ہیں، اس شہوت کو، اس خواہش کو بھڑکاتی ہیں، وہ پھر اپنے اندر چوس لیتی ہیں، پھر بندہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ جنہوں فرمایا قریب مت جاؤ، اس کی رینج کے اندر ہی مت آؤ کہ یہ نہ ہو پھر اڑ کے اس کے اندر چلے جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا مت کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بڑا برا راستہ ہے۔ آیت نمبر 33، اور اس نفس کو، یعنی اس انسان کو، اس جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے، اسے قتل نہ کرو سوائے برحق طریقے کے، قصاص کرنا ہو یا ایسی کوئی بات۔ اور جو بھی مظلوم مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کے لیے ہم نے ایک سلطان قرار دی ہے، یعنی وہ بدلہ لے سکتا ہے کہ قصاص کرے، لیکن فلا یسرف فی القتل، پھر یہ نہ ہو کہ میرا تو تم نے ہمارا ایک مارا، جب تک ہم تمہارے 10 نہیں ماریں گے، ہم بہت اونچے ہیں،
تب تک ہم چین کی سانس نہیں لیں گے، وہ بھی اپنی اوقات میں رہے. اب قانون سے تجاوز، فلا یسرف فی القتل، قتل میں آگے نہ بڑھے اور ہماری جانیں فدا ہوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے. کیسے؟ سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں، امام حسن، امام حسین، بی بی زینب، بی بی کلثوم. طبیب کہہ رہے کہ وصیت کر لیں، آپ نے کوئی نہیں بچنا. اور علی کیا وصیت کر رہے ہیں کہ یہ جو جس نے مجھے ضرب لگائی ہے، اگر تو میں زندہ بچا، وصیت کے لفظ یہ ہیں، تو میں خود جانتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا، لیکن اگر میں اس کی ضربت سے دنیا سے چلا جاؤں تو میرے کہیں ایسا نہ ہو اے بنو ہاشم کہ تم یہ نعرہ لگا کر کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، مسلمانوں کے خون سے ہولی شروع کر دو. یہ بھی مشکوک ہے، یہ بھی مشکوک ہے، یہ بھی مشکوک ہے، اس کا بھی بیچ میں سب کو مارنا شروع کر دو. میرے بدلے میں صرف ایک میرے اس قاتل کو مارنا ہے بس. اس سے بھی آگے سٹیپ. فرمایا اس نے مجھے ایک ضربت ماری ہے، تم بھی اس کو ایک ضرب لگاؤ، اگر مر جائے تو مر جائے، بچ جائے تو بچ جائے. فلا یسرف فی القتل. اتنے کیئرفل ہے مولا علی. ایک بندے کو مارو گے، دوسروں کو نہیں مارو گے، دوسرے کو. اور اس کو بھی اس نے ایک ضرب لگائی ہے، تم بھی ایک ہی ضرب لگاؤ گے، اس میں بھی زیادتی نہیں کرو گے. قصاص، مر گیا تو مر گیا، بچ گیا تو بچ گیا. اور باقی آپ سنتے رہتے ہیں، مولا کو پینے کے لیے پیش کیا، مولا کو پہلے کا جو تمہارا قیدی ہے اس کو پلایا کہ نہیں. ہیومن رائٹس. اور ابھی ہم تو دین سے اتنے دور ہو گئے کہ ہیومن رائٹس کی ڈکٹیشن بھی ہمیں باہر سے آ کے دیتے ہیں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے. اگلی آیت ہے 34. ولا تقربوا مال الیتیم. مال یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہ ہو قریب جاؤ پھر اسے کمزور پا کے حساب کتاب میں گڑبڑ شروع کر دو. بعض لوگ یتیم پائے، کوئی نہیں فوت ہو گیا، ہم آپ کو پالیں گے. اب بڑے ہوتے ہوتے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ حساب کتاب ہے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا، اتنے خرچے ہوئے فلان. ٹیکنیک سے کھاتا رہتا ہے. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، ہاں اگر ضروری ہے الا باللتی ہی احسن. لفظ دیکھیں، مگر سوائے اس طریقے کے کہ جو سب سے خوبصورت ترین ہو. یعنی ایسے یتیم کی اس کی مال کی کیئر کرو کہ جب پتہ چلے کسی کو لوگ کہے کیا بات ہے یار، اس کی کیا زبردست اس نے اس کی کیئر کی. احسن یعنی بہترین. کب تک؟ حتی یبلغ اشدہ، جب اپنی سمجھداری کی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد پورے کرو، اپنے عہد وفا کرو. ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے. ادھر اگر کسی سے عہد توڑ کے معاہدہ لکھا ہوا عدالت میں ثابت بھی کر دو چلاکیوں سے، اچھا سا وکیل کر کے، اللہ کی آگے چلاکیاں نہیں چلیں گی. وہ اللہ پوچھے گا. ہاں نکالو ذرا کتنے لوگوں سے عہد توڑ کے آئے ہو. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب ناپو تو پورا ناپ، پیمانے کے مطابق، چلاکیاں نہ لگاؤ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور پیمانہ بالکل سیدھا رکھ کے وزن کرو. پیمانے ٹیڑھ ہو جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ناپ اور تول دونوں چیزیں. آپ جا کے پیسے دیتے ہو کہ جناب یہ اتنے لیٹر پیٹرول ڈال دو، انہوں نے اندر میجک کیا ہوتا ہے، اوپر سے نظر آتا ہے لیٹر پورے نظر آتے ہیں، اندر لیٹر کم جاتے ہیں. پھر بعد میں افطاری کرا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ خوش ہو گیا. فراڈی ہے. اس لیے تو پاکستان کرپشن میں اتنا ٹاپ پر ہے دنیا میں. سمجھتے ہیں کہ اگر
1000 روپیہ لوٹا ہے بیچ میں سے اللہ کو 100 دے دو وہ خوش ہو جاتا. اللہ بڑا سادہ ہے, چکر بازوں کو اسے پتہ ہی کوئی نہیں. ایسا نہیں ہوتا. انما ایک جملہ قرآن کا, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ عمل ہر کس سے قبول نہیں کرتا, متقین سے قبول کرتا ہے. آؤٹ. سارے بے ایمان حرام خور آؤٹ. تمہارے حرام کے مال سے کچھ قبول نہیں کرے گا. چلاکیاں کسی اور کو لگانا جا رہا. ذالک خیر واحسن تأویلا. اب اللہ دیکھ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ والے جو کام کرتے ہیں نا ناپ تول میں 2 نمبریاں, یہ بڑے تیز ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہی کرنا ہے, چلاکیوں سے راستے مت نکالنا, یوں ہو گیا یوں ہو گیا. یہی خیرن تمہارے لیے یہ بہتر ہے, وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اور طویلیں نہ کرنا. بہترین تعویل یہی ہے کہ سیدھا رکھو پیمانہ اور پورا ناپ تول کرو. وہ باٹ بنائے ہوتے, اوپر لکھا ہوتا ہے 1 کلو, ہوتا نہیں ہے 1 کلو. پیمانے پہ لکھا ہوتا ہے 1 لیٹر, لیٹر ہوتا نہیں ہے اس میں. ایسے میجیشن ہے, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی وہ 1 لیٹر جو لیٹر والا نہیں ہے اس کو جو کر رہا فراڈیا اس کی داڑھی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی, ٹھیک ہے نا. وہ کوئی بندہ دفتر گیا, اس نے کہا کہ آگے بندہ بیٹھا ہوا تھا کھڑکی میں, سرکاری محکمہ تھا کوئی, تو اس نے کہا یہ میرا کام ہے. اس نے کہا اتنے پیسے لگیں گے, رشوت مانگی. اس نے بڑے حیرت سے دیکھا, اتنی یہاں تک داڑھی تھی. تو اس نے کہا کہ آپ کے منہ پہ داڑھی ہے. اس نے داڑھی ہٹا کے کہا پیچھے پیڑ بھی ہے. صرف داڑھی پہ مت جانا, پیٹ بھی ہے. ذالک خیر واحسن تأویلا ولا تقف 36 ولا تقف ما لیس لک به علم, اور اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں. پتہ ہے کوئی نہیں فتوے دے رہا ہے, میرا دل یہ کہتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کے دین کی بات ہے, تجھے پتہ نہیں ہے, نہ تو نے کوئی صحیح طرح پڑھا ہے, میرا دل نہیں مانتا. ایسے کچھ لوگ, بہت سے لوگ ایسے, میرا دل یوں کہتا ہے, میرا دل نہیں مانتا. اللہ نے تیرے دل سے پوچھ کے دین بنایا. جس کا علم نہیں ہے اس میں آرام سے بیٹھ. یا تو جاننے کی یہ لات, اس کے پیچھے مت پڑھ. کا کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاننے کی کوشش نہ کر, اس کے پیچھے نہ پڑھ, یعنی الٹی سیدھی باتیں مت کر. تجھے اندر سے پتہ ہے کہ تجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن تو کہتا ہے میں یہ کہہ دوں تو میری بےزتی ہو جائے گی, میں جو اتنا بڑا فلاسفر بنا ہوں لوگوں میں کہیں گے اس کو پتہ نہیں. اپنے پاس سے ہوائی فائر کرتا ہے, اندھیرے کے تیر چلاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اندھوں میں کانے راجے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آدھا نظر آتا ہے تو نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو وہی آدھی بات کر دیتے جتنا ان کو پتہ ہوتا ہے, خرابیاں کرتے ہیں. اس کے بارے میں خدا نے بڑی سخت بات کی. دیکھیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ. کیوں؟ اِنَّ السَّمْعَ, اس لیے کہ سماعتوں سے, تیری سماعت سے, وَالْبَصَرَ, اور تیری آنکھ سے, وَالْفُعَادَ, اور تیرے دل سے, كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, ایک ایک سے میں سوال کروں گا. تو نے جو اپنے پاس سے گھڑ کے بات کی ہوگی نا دین میں بغیر علم کے, ٹھیک ہے, تو تیرا کان سے پوچھوں گا وہ گواہی دے گا. میں نے تو کوئی نہیں سنا تھا, اس نے اندر سے خود ہی گھڑی ہے. میرے ذریعے تو کوئی نہیں اندر گئی تھی یہ بات کہ اس کو علم ہوتا. آنکھ سے پوچھا جائے گا, وہ کہے گی مجھے بھی کوئی نہیں پتا, اس نے اندر سے نکالی ہے اپنی فیکٹری میں سے, گھڑ کے نکالتا تھا. والفؤاد, فؤاد جہاں پہ عقل ہوتی ہے, وہ بتائے گا چیٹنگ کی ہے اس نے, اس کو پتا تھا مجھے نہیں پتا, لیکن اس نے کہا میں نے کہا نہیں پتا, تو لوگ کہیں گے یار یہ تو ایویں ہی ہے, ہم تو بڑا سمجھتے تھے. بڑا بننے کے لیے اس نے خود ہی جو منہ میں آیا اس نے بول دیا. تو اللہ دھمکی دے رہا گویا کہ تمہارے کانوں سے, تمہاری آنکھوں سے, تمہارے دلوں, سب سے, یہ سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو تم نے بات کی تھی تم نے کہاں سے کی تھی. 37 وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین پہ اکڑ کے مت چل. یہ چال کو اللہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ تکبر جہاں سب سے پہلے ظاہر ہوتا ہے وہ چال ہوتی ہے. چال بدلی بدلی ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اپنی اوقات بندے کو یاد کرا رہا ہے کہ تو ہے کتنا سا. زمین میں اکڑ کے مت چل. تو کیوں اکڑ کے چل رہا ہے؟ نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے جتنا مرضی زور لگا لے, نہ تو
کبھی اس زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو پہاڑوں جتنا اونچا ہو سکتا ہے. تیری اوقات ہی نہیں ہے, اکڑ کیوں چل رہا؟ آپ جا رہے ہو کہیں, مثال دے رہا ہوں, تو آپ دیکھیں کہ نا چونٹی اکڑ کے چل رہی ہے. آپ کا سائز اور چونٹی کا سائز بہت فرق نہیں ہے. اللہ کے سائز اور ہمارے سائز کو اگر دیکھا جائے, ٹھیک ہے نا, اس کی بڑائی اور تو آپ دیکھیں نا چونٹی آپ کے سامنے اکڑ رہی ہے, آپ کی ہنسی نکل جائے گی. کہتے ہیں نا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. پدی ہے کتنی سی کہ اس کا سالن میں شوربہ بنے گا اس کا, ٹھیک ہے نا. کیا پدی اور کیا پدی کا اکڑنا. تو جب کوئی بہت ہی حقیر کمزور بندہ اکڑے نا, اگلے کی ہنسی نکل جاتی ہے. اس کو دیکھو یار دماغ خراب ہو گیا, اپنی اوقات نہیں دیکھتا اور اکڑتا ہے. تو بندہ جناب, اور یہ اکڑنے والا کتنا, ایک جس کمیونٹی میں رہ رہا ہے, جس برادری, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, اچانک اس کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے, تو گھٹیا اتنے سب سے پہلے اپنوں کے آگے شو مارتا, اکڑتا ہے. نئے کپڑے پہنے ہیں, اس کا دل ہوتا ہے پہلے اپنوں کو دکھاؤں, میں اکڑوں. نئی بائک خرید لی ہے, نئی گاڑی خرید لی ہے, چال بدل جائے گی. اللہ کا بات چال بدل, اپنی اوقات میں رہ. کل ذالک کان سعیہ عند ربک مکروہا. یہ جتنی باتیں اوپر کی ہیں ان کی برائی تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ حرکتیں مت کر. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. آیت نمبر 45 اور 46, اس میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے بدکنے والوں کی صفات بتائیں, جن کو قرآن اچھا نہیں لگتا. قرآن سننے سے نا ان کی جان نکلنے لگتی ہے. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, ان کا دل مائل نہیں ہوتا بلکہ بدکتا ہے. 45 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور اے رسول جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. تو ہم آپ کے درمیان اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ہم ایک حجاب قائم کر دیتے ہیں, اندھے ہو جاتے ہیں. یہاں سے اندر نہیں ہوتے, اندر سے اندر ہوتے. بالکل قرآن ان کو گویا کہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ, اور ہم ان کے دلوں پر مورے لگا دیتے ہیں, پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ پائیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, اور ان کے کانوں میں بھاری پن ہم ڈال دیتے ہیں. یہ تعبیرات اصل میں وہ خود برائی, جو باتیں قرآن کہہ رہے ہیں وہ دوسری باتوں کی طرف مائل ہیں, جن سے قرآن روک رہے ہیں ادھر مائل ہیں. تو ان کو دل کو نہیں لگتا قرآن. تو جب ان کو قرآن دل کو نہیں لگتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ان کے بارے میں ایکٹیو ہو جاتا ہے. بہرے ہو جاتے ہیں قرآن کے بارے میں, اندھے ہو جاتے ہیں قرآن کے بارے میں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور پھر آخر میں, آخری 46 کی آخر میں فرمایا کہ اے رسول ان کو تو ہے اپنے شریکوں کی عادت باتوں کی, اور آپ کرتے ہو قرآن میں اکیلے اللہ کا ذکر, ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, اور جب اے رسول آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہو قرآن میں, وحدہ اکیلے کا, وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ نفرت کے مارے منہ دوسری طرف پشت کر لیتے ہیں آپ کی طرف, برداشت نہیں ہوتا ان سے اکیلے اللہ کا ذکر. اتنی شرک کی عادت ہے جب تک ان کے شریکوں کو ساتھ شامل نہ کیا جائے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. 53 آپس میں جب بات چیت کرے, خاص طور پہ اگر بحث ہو رہی ہو تو شیطان تاڑ میں بیٹھا ہوتا ہے, لڑانا کیسے ان. تو اللہ نے خبردار کیا, وَقُلْ عِبَادِي, اے رسول میرے بندوں سے کہہ دیجئے, یقول التی ہی احسن, جو منہ میں آئے باہر نہ پھینک دیا کرے, خوبصورت ترین بات باہر نکالا کرے. کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان ان میں جھگڑے کرواتا ہے. اب دونوں میں لنک تلاش کریں, یعنی آپ نے تھوڑا سا لوز کام کیا, دوسرے کو شیطان کہے گا اوہ تیری بے عزتی ہوگی, چھوڑ اس کو, چڑھائی کر دے اس کو.
پھر اس کے بعد پھر کوئی حق کوئی باطل وہ نہیں رہتا، پھر تو ایک دوسرے کو مزہ چکھانا ہوتا۔ بہت بنیادی خوبصورت بات ہے کہ بولتے ہوئے خوبصورت ترین بات کرو، ورنہ تمہاری شیطان جھگڑا کروا دے گا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان کو اگر نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے یہ کروانا ہے، لہٰذا اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھو، زیادہ جذباتی نہ ہو جائے کرو، باتیں بڑی اچھی اور پیارے انداز میں کیا کرو۔ آیت نمبر 56 اور 57، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، مشرکین سے، ان سے کہہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ کہہ دیجئے پکارو ان کو جن کو تم نے اللہ کے علاوہ سمجھا ہوا ہے، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نہ وہ تم سے کوئی نقصان ہٹا سکتے ہیں، نہ کوئی تمہاری حالت میں تبدیلی کر سکتے، کوئی چینج نہیں کر سکتے، پکارنا تم، اور تم جنہیں پکار رہے ہو، توجہ سے سنیں 57 اولئک الذین یدعون، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو، وہ کیا ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو خود رب کے قریب ہونے کے وسیلے تلاش کر رہے ہیں، تم انہیں کیوں پکار رہے ہو؟ اور ان کی کیا، وہ کسی وسیلے سے ایہم اقرب، کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائیں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اللہ کی رحمت کی خود امید لگائے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، اور بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی بڑی بچنے کی چیز، اس سے احتیاط کی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ 72 وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اب بیچارہ کوئی اندھا سمجھے کہ یہ تو یہاں بھی اللہ نے اندھا پیدا کیا، آگے بھی اندھا رکھے گا، یہ مراد ہی نہیں، آگے پیچھے کی آیات بتا رہی ہیں۔ یہ وہی جنہیں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آنکھیں ہیں لیکن نہیں دیکھتے، کان ہیں لیکن نہیں سنتے۔ کیا مطلب؟ ہدایت نہیں دیکھتے، ہدایت نہیں سنتے۔ سمن بکمن عمیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے جو بالکل ٹھیک ہے، نہ بہرے ہیں، نہ گونگے ہیں، نہ اندھے ہیں، لیکن کسی وجہ سے کہا ہے۔ ہدایت کے معاملے میں ایسے ہیں جیسے بہرا، گونگا اور اندھا ہوتا ہے، نہ پوچھنا چاہتے ہیں ہدایت کا راستہ، نہ سنتے ہیں ہدایت کی بات، نہ دیکھتے ہیں ہدایت کی طرف، اس لیے کہا ہوا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کو ہم نے ہدایت کا اتنا بندوبست کیا اور وہ اندھا بنا رہا، آخرت میں پھر اندھا ہی ہوگا، پھر آخرت میں اس کو سیدھا راستہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ بدتر ہوگا دنیا کے اپنے اندھے پن سے، کیونکہ دنیا میں تو اندھا بنا رہا، ہو سکتا ہے کوئی مشکل پیش نہ آئی ہو، دنیا میں کھاتا پیتا رہا ہو، آخرت میں جہنم میں ڈالیں گے، بدترین حالت میں ہوگا آخرت میں۔ 82 آیت، اور ہم قرآن میں نازل کرتے ہیں ما ہوا شفاء، قرآن میں ہم نے شفا نازل کی، اور یہ شفا سے مراد مولا کے خطبات میں شفا سے مراد روحانی بیماریوں کی شفا ہے۔ اگرچہ کوئی انکار نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ سے جسمانی بیماریوں کو مریض کے سامنے پڑھا جائے، اس پہ اثر اور انکار نہیں ہے، لیکن اصل میں جو قرآن کی ہدایت ہے، ہدایت سے روح کو شفا ملتی ہے، گمراہی سے شفا ملتی ہے ہدایت کی طرف۔ لیکن توجہ کریں، کچھ کے لیے شفا ہے، کچھ کا بیڑا اور غرق ہو جاتا ہے۔ اور ہم قرآن میں نازل کرتے ہیں ما ہوا شفاء، جو شفا ہے، ورحمت، اور رحمت ہے کن کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا قرآن۔ کیا مطلب ہے؟ مومن سنتا ہے تو قبول کرتا ہے، شفا ہو جاتی ہے اس کو، ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، گمراہی کم ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ظالم کسے کہہ رہے؟ جو سنتا ہے مانتا نہیں ہے، جو سنتا ہے اور مانتا نہیں ہے اس کی حالت اور بدتر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے سمجھایا، نہیں سمجھا، اور بدتر حالت ہوگی، اب کہاں سے سمجھے گا؟ تو قرآن جتنا جتنا سامنے آتا رہتا ہے، جو نہیں مانتے اتنا اتنا ان کے خسارے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
اور ہم نے آیت نمبر 89، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر ہر طرح کی مثالیں دی ہیں، لیکن اکثر لوگ سوائے انکار کے کچھ کرتے ہی نہیں، یعنی ایک رویہ اپنایا ہوا ہے کہ نہیں ماننا اللہ کی بات، حالانکہ ہم نے پھیر پھیر کے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ 7 بج گئے، یہ میں ترجمے کی حد تک پڑھ رہا ہوں، چند آیات، وضاحت کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ کفار مطالبے کرتے تھے رسول اللہ سے، یہ کر کے دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے، یہ کر کے دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو ان کے مطالبے، اور اللہ نے اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ آپ ان کو یہ جواب دیں، یہ سن لیں اور آپ کی زحمت تمام۔ یہ جو فرمایا نا کہ ہم نے پھیر پھیر کر لوگوں کے لیے اس قرآن میں مثالوں کو بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک ہی رویہ اپنایا ہوا ہے، نہیں ماننا، اپنی باتیں کرنی۔ اب آیت نمبر 90 سے میں آگے پڑھ رہا ہوں، اور یہ کہتے ہیں ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین پھاڑ کر چشمہ ہمارے سامنے نہ نکال دیں، ایک، یا آپ کا ایک گھنا باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان سے زمین پھاڑ کے آپ نہریں جاری کر دیں۔ سبحان اللہ، مطالبوں کا لسٹ دی جا رہی ہے۔ اگلا مطالبہ، یا آپ جو آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں نا، آسمان گر پڑے گا، آسمان گر پڑے گا، گرا دو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور تنزن کہتے تھے کما زعمتا، جیسے تمہارا گمان باطل ہے رسول اللہ سے، جو تمہیں ایسے ہی گمان ہوا ہے کر دو، آسمان ہم پہ گراؤ، ٹھیک ہے، یا اللہ کو ہمارے سامنے لے آؤ، تمہاری ٹینشن بھی ختم، ہماری بھی ختم، اللہ ہمارے سامنے لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ اچھا اللہ نہیں لاتے، چلو فرشتہ، تم کہتے ہو فرشتہ آتا ہے تمہارے اوپر، فرشتہ ہمیں دکھا دو۔ آپ غور کریں، اللہ نے یہ کوئی مطالبہ نہیں مانا۔ اللہ بے ایمانوں کے مطالبے، بہانے بازوں کے مطالبے نہیں مانتا، پورے قرآن میں یہ۔ یا آپ کا ایک ایسا گھر ہو جو سونے چاندی سے مزین ہو، ٹھیک ہے، محل ہو آپ کا، یا آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ ہمیں۔ تم تو اللہ کے نبی ہو نا، آسمان پہ آپ یہاں کھڑے ہیں تو ہمیں دکھاؤ کہ تم آسمان پہ چڑھ رہے ہو۔ اور صرف آسمان پہ چڑھنے سے بھی ہم نہیں مانیں گے، آسمان پہ چڑھ کے جاؤ، وہاں سے ایک کتاب اتار کے لاؤ، ہم بھی پڑھیں اس کو، یعنی یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ آسمان پر، وہاں سے کتاب لاؤ، ہم وہ کتاب پڑھیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ آپ دیکھیں کس قدر خبیث تھے یہ مطالبے، یعنی جو منہ میں آتا تھا بک رہے تھے۔ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرا رب ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، حل کنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں سوائے ایک انسان کے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ مطالبے اللہ پورے کر سکتا ہے، میں۔ اور پھر فرمایا، اور لوگوں کو کس چیز نے روکا ایمان لانے سے جب ہدایت ان کے پاس آ گئی تھی، سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے اللہ نے بشر کو رسول کیوں بنایا۔ جواب 95 میں، اے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے آرام سے چلتے پھرتے رہتے ہوتے تو ہم پھر آسمان سے فرشتہ اتار دیتے۔ اور آپ ان سے کہہ دیجئے، آخری آیت، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے، بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبیر اور بصیر ہے، خبر رکھنے والا اور خوب اچھی طرح ان کو دیکھنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔